السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے جانے جاتے ہیں۔ آپ سن 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تقرید میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کردستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا شازی ابن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں جب تقرید میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم بہروز نے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین ایوبی اپنے والد کے چھوڑے ہوئے منصب پر فائز کر دیے گئے، مگر جلد ہی انہیں تقرید کا شہر چھوڑنا پڑا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ تقرید سے ہجرت والی رات صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور والد نے آپ کا نام مشہور پیغمبر اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ صلاح الدین ایوبی آپ کا لقب تھا۔ نجم الدین ایوبی نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے مسلم حکمران نور الدین زنگی کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق فتح کیا تو نجم الدین ایوبی کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناظرین، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے گزرا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں بچپن میں ہی عربی اور کردی زبانوں پر کامل دسترست حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قبلہ اول بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا اور آئے روز کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا تھا۔ ناظرین، جب وقت نے صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں بجلی دوڑائی تو آپ نور الدین زنگی کی فوج میں داخل ہو گئے اور سب سے پہلے اپنے چچا اسد الدین ایوبی کے ساتھ قدیم مصر میں اپنی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی جناب نجم الدین ایوبی اگست 1177 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہی کے نام پر بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی اور اس سلطنت کے تمام حکمرانوں کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ دیگر متعدد فاتحین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان ساری زندگی صلیبیوں سے جنگ لڑتے رہے۔ اس کے باوجود مسیحی حکمران اور عیسائی مورخین سلطان کی فیاضی، سخاوت اور بردباری کی تعریف کی ہے۔ مسیحی افواج کے کمانڈر رونالڈ، جو تاریخ میں ظالم اور سفاک حکمران کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ گستاخ رسول بھی تھا اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس حکمران کی قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے معرکے کی تیاری میں شروع ہو گئے۔ 1187 میں ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے خود دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیے رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ اس کے برعکس مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو عیسائیوں کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی انتظامیہ سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس پر سلطان کا حریف بادشاہ رچارڈ، جو کہ جانے دشمن بھی تھا، نے سلطان کو کہا کہ صرف میرے ہی اجازت نامے پر کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے، مگر سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی روایتی مہمانداری برقرار رکھتے ہوئے ان زائرین کی بے حد خدمت کی۔
دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔